الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نبی سے لگاؤ ہے، محبت ہے ایمان والوں کو اپنی جانوں سے زیادہ. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ازواج و مومنوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں. فی کتاب اللہ، یہ اللہ کے حکم میں. من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں سے اور ہجرت کرنے والوں سے. الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ کرنا چاہو اپنے دوستوں سے احسان. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں لکھا ہے. گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے منہ بولے بیٹے کے متعلق، رضائی بہن بھائیوں سے متعلق کچھ گزارشات ہوئی تھی، اور آج جو میں نے آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے متعلق اور قریبی رشتہ داروں اور ان کی وراثت سے متعلق چند باتیں ذکر فرمائی ہیں. اور آیت کا مطلب آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ نبی کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی جانوں سے زیادہ لگاؤ اور محبت ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان محبت رکھتے ہیں. اور پچھلے درس میں بھی میں نے کچھ باتیں اس بارے میں ارشاد فرمائی تھی کہ انسان اپنے نبی کی عزت و عظمت کے لیے، حرمت کے لیے، اپنے نبی کی ختم نبوت اور رسالت کے لیے اپنی جان تک نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنے نبی کے ساتھ محبت ہے، لگاؤ ہے، جتنا نبی محبوب ہے. کیونکہ انسان کی سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کی جان ہوتی ہے، اور نبی کی عزت و عظمت کے لیے انسان اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر آپ کے لیے، آپ کی عزت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کئی سارے لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، نبی کی توہین کی، نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا. تو جب حکومت نے، ریاست نے سزا نہیں دی تو پھر بعض ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے پھر قانون کو ہاتھ میں لیا اور گستاخوں کو واصل جہنم کیا، اور گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا مومن اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، نبی کی ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے یہ برداشت نہیں کر سکتا. تو ایک تو یہ مطلب اس آیت کا ہے.
اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اہل ایمان سے، ان کی جانوں سے، یعنی ایمان والوں کی جانوں سے نبی کو زیادہ محبت ہے، یعنی اپنی امت کے لوگوں سے نبی کو بہت زیادہ محبت ہے۔ اس لیے تو نبی بار بار دعائیں مانگ رہے ہیں، بار بار اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور نبی دنیا سے جاتے جاتے بھی دعائیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یا اللہ میری امت کے لیے آسانی فرمانا، میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کرنا جیسے پہلی امتوں کو، پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں دنیا سے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا۔ اس شخص کے اوپر قرضہ بہت زیادہ تھا، لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا اور ان کو واپس نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ اس آدمی کا جنازہ ہے جس نے لوگوں کا قرضہ لیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ صحابہ سے کہا کہ آپ خود ہی اس کا جنازہ پڑھ لو، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہے، اگر یہ قرضہ لے کر دنیا سے چلا گیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے جب تک لوگوں کا حق ادا نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ انسان دنیا سے تو خالی ہاتھ گیا ہے، صرف کفن لے کے گیا ہے اور تو کچھ نہیں لے کے گیا، کیسے حق ادا کرے گا؟ اس لیے نبی اس مرنے والے کی فکر کر رہے ہیں اس آخری موقع پر بھی کہ دنیا میں اس کا قرضہ ادا ہو جائے، کل قیامت کے دن میرا یہ امتی پکڑا نہ جائے اور کسی سزا کا مستحق نہ بن جائے۔ نبی کو اتنی محبت ہے اپنے امتی سے۔ تو اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ مرنے والے کا جو قرضہ، اگر وہ مقروض ہے، کسی کا قرضہ اس نے دینا ہے، تو جنازے کے موقع پر اعلان کروایا جائے کہ اس مرحوم کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، کسی کا قرضہ ہے تو وہ اس کے لواحقین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ کرے، اگر ہو سکے تو معاف کر دے، معاف کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اس موقع پر وہ رشتہ داروں سے رابطہ کرے تاکہ اس کے قرضے کی ادائیگی کا بندوبست ہو، قرضہ ادا ہو، مرنے والے کے لیے قیامت کے دن آسانی ہو جائے۔ تو اس لیے نبی دنیا سے جاتے ہوئے بھی اور اس قرض دار کی بھی نبی جو ہے فکر کر کے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں پتھر مارے گئے، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کا پورا جسم لہو لہان تھا، پورے کپڑے خون سے شرابور تھے اور آپ کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے تھے۔ اس وقت لوگوں نے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا، ان کے اوپر پہاڑ گرا دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی طائف والوں کو دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا اللہ ان طائف والوں کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو میرے بارے میں علم نہیں ہے، ان کو جو ہے ہدایت دے دے۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان طائف والوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے بد دعا کی بجائے دعا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو امت کی بہت زیادہ فکر ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ اتنا انسان کو اپنی جان سے اتنی عقیدت نہیں، اتنی محبت نہیں جتنا نبی کو فکر ہے۔ اور انسان کو پتہ ہے میں گناہ کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، میں نے کسی کا حق مارا تو جہنم میں جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، لیکن اس کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ یہ پھر بھی ڈاکے مار رہا ہے، پھر بھی لوگوں کا حق غصب کر رہا ہے، پھر بھی جو ہے برے کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نبی کو جو ہے ایمان والوں سے زیادہ محبت ہے، اور ازواجہ امہاتہم، اور آپ کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، امت کی روحانی مائیں قرار دیا ہے۔ ایک تو حقیقی ماں انسان کی ہے جس نے اس کو جنا ہے، جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہوا، وہ اس کی حقیقی ماں ہے، اس کی عزت، اس کی تعظیم بھی انسان کے لیے ضروری ہے اور فرض کے درجے میں ہے۔ اور دوسری روحانی مائیں ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں،
اور بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کی تعظیم حقیقی ماں سے بھی زیادہ ہے، ان کی عزت اور احترام حقیقی ماں سے بھی زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ایک حقیقی ماں ہوتی ہے، ایک روحانی ماں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اور ان دونوں ماؤں میں تھوڑا سا فرق ہے، بعض احکامات تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، الگ ہیں۔ حقیقی ماں کے احکامات الگ اور نبی کی بیویوں کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ الگ ہیں۔ حقیقی ماں کے ساتھ انسان جو ہے خلوت میں بیٹھ سکتا ہے، بے پردہ اس کے سامنے بیٹھ سکتا ہے، اس کو چھو بھی سکتا ہے، اس کے ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، اس کے پاؤں دبا دیے، اس کی خدمت کرنا تو حقیقی ماں کے ساتھ یہ انسان کر سکتا ہے۔ لیکن جو روحانی ماں ہے، چاہے نبی کی بیویاں ہوں، ان کے ساتھ پردے کا حکم ہے، ان کے ساتھ انسان جو ہے خلوت میں نہیں بیٹھ سکتا، اور حقیقی ماں کے ساتھ جس طرح نکاح نہیں ہو سکتا، روحانی ماں کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت نہیں دی۔ جو نبی کی بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امتی کو اجازت نہیں تھی، قیامت تک کے لیے یہ حکم تھا کہ نبی کی بیویوں سے کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ روحانی مائیں بن گئی ہیں، تو کسی امتی کو نکاح کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح حقیقی ماں کی اولاد جو ہے، اس سے انسان نکاح نہیں کر سکتا، اولاد کا نکاح یا کسی کا بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جو حقیقی ماں ہوتی ہے، لیکن روحانی ماں کی اولاد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ آپ کی جو بیٹیاں تھیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، تو آپ کی جو بیٹیاں تھیں، حضرت خدیجہ تو امت کی ماں بنی، ان سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی جو بیٹیاں تھیں ان سے امتیوں کا نکاح ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 2 بیویاں آئی ہیں، دو بیٹیاں جو ہیں وہ نبی کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہے۔ تو روحانی ماں کی اولاد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حقیقی ماں جو ہوتی ہے، اس کا جو مال ہوتا ہے، اس کی وراثت میں اولاد کا حق ہوتا ہے، لیکن نبی کی بیویوں کا جو مال ہوگا اس میں اولاد لوگوں کا حق نہیں ہوگا، اولاد کا، روحانی اولاد کا حق نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی کی بیوی پر ماں کا اطلاق 2 طریقے سے ہوتا ہے، 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا، دوسرا ادب و احترام ان کا واجب ہے، اور نبی کی بیویوں کا ادب اور احترام جو ہے امتی کے لیے ضروری ہے، اور نبی کی بیوی کا ادب اور احترام جو ہے وہ مسلمان کرے گا، ایمان والا کرے گا، جو حلالی ہوگا وہ اس کا عزت اور احترام کرے گا۔ لیکن نبی کی ازواج کی بے حرمتی، ان کی توہین، وہ منافق کرے گا یا رافضی کرے گا یا بد نسل، بد عقیدہ ہوگا، بد نسب ہوگا، وہ نبی کی بیوی کی توہین کرے گا، نبی کی بیوی کی جو ہے ان کی عزت کا خیال نہیں رکھے گا۔ لیکن جو حلالی ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ نبی کی بیوی کی تعظیم کرے گا، اپنی ماں کی تعظیم کرے گا، اور اس کا احترام، اس کی عزت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رافضیوں نے تہمت لگائی، غلط تہمت لگا دی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، کافی عرصے تک پریشان رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، آپ کی پاک دامنی میں سورۃ النور کو اتارا ہے، اور سورۃ النور کے 2 رکوع
اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت حرمت کے لیے آپ کی جو ہے پاک دامنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی ہے۔ آج بدبخت طبقہ، رافضی طبقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، ان کو معاذ اللہ مسلمان بھی نہیں کہتا، اور جس کی اللہ تعالیٰ پاک دامنی بیان کر دے، جس خاتون کی، جس ماں کی اللہ پاک دامنی بیان کر دے، پھر کس کو حق ہے، پھر کس کو یہ جرت ہے کہ وہ اس کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے، اس کی توہین اور گستاخی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی کہ عمر میں پریشان ہوں، میری بیوی عائشہ پر تہمت لگ گئی ہے، منافقین نے، رافضیوں نے تہمت لگا دی، مشورہ دو میں کیا کروں، عائشہ کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا نکاح عائشہ سے کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا نکاح عائشہ سے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ نے آپ کا نکاح عائشہ سے کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بستر پر کسی غلط عورت کو نہیں آنے دے سکتا۔ آپ بھی پاک دامن ہیں، آپ بھی نبی، پاک نبی ہیں، آپ کے بستر بھی پاک ہے، آپ کے بستر پر آنے والی عورت بھی جو آپ کی بیوی بنے گی وہ بھی پاک ہے، اور الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، بدکار ہیں، بے ایمان ہیں۔ آپ کی بیوی پاک دامنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، ھذا سبحانہ کا بہتان عظیم، یہ الفاظ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے اتار کر قرآن کی زینت بنا دی ہے، ھذا سبحانہ کا بہتان عظیم، کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الفاظ بیان فرمائے، آپ بھی پاک ہیں اور آپ کی بیوی بھی پاک ہے، آپ کی ساری ازواج پاک ہیں۔ تو ماں کے حق میں جو ہے وہ حلالی بولتا ہے، جو بدکار و بدنسب ہو وہ توہین ہی کرے گا، وہ ماں کے خلاف ہی بولے گا۔ اور دنیا میں ایسے 2 بچے گزرے جو ماں کے حق میں بولے، کمسنی میں، بچپنے میں ماں کے حق میں گواہیاں دی ہیں، ماں کے حق میں بولے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے حق میں بولے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، نکاح نہیں ہوا، کسی نے نکاح نہیں کیا، کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن بچہ ہوا، اولاد ہو گئی۔ حضرت مریم پریشان ہیں کہ یا اللہ میری اولاد ہوگی، لوگ باتیں کریں گے، لوگ الزام لگائیں گے، برا بھلا کہیں گے، بدکاری کا الزام لگا دیں گے، میں کیسے دنیا میں گھوموں گی، میں کیسے منہ دکھاؤں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو، یہ میرا کام ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری اور اس سے ان کو حمل ٹھہرا، اور چند دنوں میں بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر وہی ہوا، لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو مریم نے معاذ اللہ کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، مریم کے الزام لگا دیا، حضرت مریم پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بچے کی طرف اشارہ کرو، یہ بچہ گواہی دے گا۔ حضرت مریم نے لوگوں سے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو کہ یہ کون ہے۔ تو بچے نے گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں اللہ کا جو ہے بندہ ہوں، قال عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں گواہی دی اور حضرت مریم کے بارے میں کہا کہ یہ میری ماں ہے۔ چاچا حضرت یہ بچہ کمسنی میں بولا ہے اور ماں کے حق میں بولا ہے۔ ماں کے اوپر جب الزام لگا تو بچے نے بچپنے ہی میں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی اور ماں کے حق میں گواہی دی۔ اور دوسرا بچہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں سورۃ البروج میں آتا ہے، اصحاب الاخدود کا ذکر آتا ہے، اور ایک بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں۔ چاچا
لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بادشاہی ہمارا سب کچھ ہے۔ پھر ایک بچہ تھا جو راہب کے پاس، عیسائی پادری کے پاس جاتا تھا، اس نے علم سکھایا، اور پھر وہ بچہ جب پادری کے پاس سے، راہب کے پاس سے آنے لگا، اور راستے میں دیکھا کہ راستے کے اندر کو بہت بڑا کوئی جانور ہے، اس نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے جو ہے بڑی کوشش کی، وہ راستے سے نہیں ہٹ رہا، لوگ پریشان ہیں۔ اس بچے سے کہا گیا کہ سنا ہے کہ تیرے پاس بہت علم ہے، تو اس جانور کو راستے سے ہٹا دے۔ چنانچہ اس بچے نے اللہ سے دعا کی اور وہ جانور راستے سے ہٹ گیا، تو اس بچے کے چرچے ہونے لگے، بادشاہ تک بات چلی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ کون بچہ ہے جو اس طرح کے، جس کے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں؟ چاچا بادشاہ کے سامنے وہ بچہ گیا، اور پھر وہاں پر بھی اس نے اپنا اظہار کیا کہ میرا رب جو ہے اللہ ہے، میں اللہ کو رب مانتا ہوں، تجھے نہیں مانتا۔ چاچا بادشاہ کو غصہ آیا، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، وہ اپنے وقت میں بیان ہوگا۔ چاچا بادشاہ نے آخر یہ فیصلہ کیا، اس بچے کو دیکھ کر بچے کو قتل کرنے کی کوشش ہوئی، بچہ بچ جاتا تھا، جو قتل کرنے جاتے تھے وہ قتل ہو جاتے تھے۔ چاچا آخر میں بادشاہ نے تنگ آ کر اس بچے سے کہا کہ تو کیسے قتل ہوگا، تجھے میں قتل کرنا چاہتا ہوں، میرے لوگ مر جاتے ہیں، تو پھر واپس بچ کر آ جاتا ہے۔ اس بچے نے اس بادشاہ کو کہا کہ تو یہ کہے، لوگوں کو پہلے جمع کرو، عوام کو جمع کرو، اس کے سامنے یہ بات کہے کہ میں اس بچے کے رب کا نام لے کے اس کو مارتا ہوں۔ جب اس طرح تو کہے گا تو تیر مجھے لگے گا، پھر میری موت واقع ہوگی۔ چاچا بادشاہ نے مجمع کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اس بچے کے رب کا نام لے کے اس کو میں تیر مارتا ہوں۔ چاچا تیر مارا، بچہ قتل ہو گیا۔ چاچا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے، اور کافی سارے لوگ، تقریباً اکثر لوگ جو ہے، آدھے سے زیادہ لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ ان کو قتل کرو، یہ لوگ جو ہے میرے علاوہ کسی کو رب مان رہے ہیں، چنانچہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ خندقیں کھودی گئی، ان میں آگ جلائی گئی، لوگوں کو خندقوں میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت تھی، اس کا چھوٹا سا نومولود بچہ، کم سن بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا۔ یہ ماں گھبرائی کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی جل جائے گا۔ اس وقت اس بچے نے ماں کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ اماں جی آپ فکر نہ کرو، ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو رہے ہیں، میری فکر نہ کرنا۔ اس وقت یہ بچہ بولا۔ چانچہ کم سنی میں جو دو بچے ماں کے حق میں بولے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک وہ اصحاب الاخدود میں وہ بچہ، دودھ پیتا بچہ جو ماں کی گود میں تھا، وہ بچہ بولا ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں پھر ماں پر الزام لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی بیٹا حق نواز بولا ہے، حق نواز نے ماں کی عزت و عصمت کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ پھر علی شیر حیدری بولا ہے، پھر اعظم طارق بولا ہے، پھر لوگوں نے بول کر ماں کے حق میں جو ہے آواز اٹھائی ہے، پھر ماں کی عزت و عظمت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور ماں کی عزت و عظمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ آج حق نواز کو دعائیں دی جائیں، جس نے ایسے کفر کا، ایسے رافضیوں کا راستہ روکا۔ اگر آج حق نواز نہ ہوتا، آج پاکستان عراق بن چکا ہوتا، آج پاکستان شام بن چکا ہوتا، آج پاکستان لبنان بن چکا ہوتا۔ یہی طبقہ شام کے اندر مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ عائشہ نام کی بچیوں کے ساتھ بدکاری کر کے، زنا کر کے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ ابو بکر و عمر کے نام کے بچوں کے ساتھ، معاویہ نام کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ طبقہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ یہاں حق نواز تھا، اس نے آ کر لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ طبقہ گمراہ ہے، یہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، فریب کر رہا ہے کہ قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہہ رہا ہے، نبی کے صحابہ کو کافر کہہ رہا ہے، نبی کے صحابہ پر الزام لگا رہا ہے۔ تو اس طبقے سے بچ کے رہو۔ حق نواز نے آ کر اس کا راستہ روکا، اس لیے آج ہم سکون سے، امن سے زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ تو جب تک حق نواز نہیں تھا اس وقت تک لوگ جو ہے شیعوں کے ساتھ اپنی بچیوں کے نکاح کرتے تھے، منگنیاں ہوتی تھی، رشتے ہوتے تھے۔ یہ حق نواز نے آ کر بتایا ہے کہ یہ طبقہ گمراہ ہے،
یہ مرتد ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر حق نواز نہ ہوتا تو ہم برباد ہو جاتے، ہم تباہ ہو جاتے، ہماری بچیوں کے نکاح منگنیاں ان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ آج علی شیر حیدری نہ ہوتا، آ کر میں بتاتا نا، ہماری بچیاں ان کے گھروں میں چلی جاتی۔ چاچا دعائیں دینی چاہیے کہ، اور ماں کے حق میں تو وہ حلالی بیٹے بولے ہیں اور انہوں نے دفاع کیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ دفاع ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ماں کی عزت و عظمت یہ ضروری ہے، ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ نبی کی بیویاں جو ہیں یہ امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور فرمایا قریبی رشتہ دار تم میں سے آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق اور لگاؤ رکھتے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، من المؤمنین والمہاجرین، دوسرے ایمان والوں سے، ہجرت کرنے والوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین صحابہ تھے، اور جو اپنے گھروں سے اکیلے نکلے تھے، اسلام قبول کر لیا، نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، گھر والے ابھی کافر ہیں، مشرک ہیں، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، یہ اکیلے ہیں۔ تو جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نبی نے آپ ان کو انصار اور مہاجرین، جو پہلے سے مدینہ میں لوگ رہتے تھے وہ، اور مہاجرین جو ہجرت کر کے نبی کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے، ان کو آپس میں دو کو ملا کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور کہا کہ یا تم آپس میں دونوں بھائی بھائی ہو، اور پھر اس طرح قرب اور اس طرح قریبی جو ہے تعلق بنا دیا کہ اب وراثت کے اندر بھی ان کا حصہ شامل ہونے لگا۔ تو پھر اس کے بعد جب لوگ ایمان لائے، لوگ مسلمان ہوئے، پورے گھرانے مسلمان ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ساقط کر دیا، وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب تمہارا جو ایمانی تعلق رکھنے والا بھائی ہے، تمہارا جو مسلمان بھائی ہے، اب وہ تمہارا دینی لحاظ سے بھائی ہے، وہ تمہارا حقیقی بھائی نہیں ہے، نسبی بھائی نہیں ہے۔ اب وراثت جو ہے وہ اس بھائی پر تقسیم نہیں ہوگی، اس بھائی کا وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، اب وراثت میں تمہارے حقیقی بھائی کا حصہ ہوگا، حقیقی بھائی میں وراثت تقسیم ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائیوں کا آپس میں رشتہ اور تعلق اور لگاؤ زیادہ ہے، آپس میں حقیقی بھائیوں میں محبت زیادہ ہوتی ہے، تعلق زیادہ ہوتا ہے دیگر ایمان والوں سے اور ہجرت کرنے والوں سے۔ جو دوسرے ایمان والے ہیں، مسلمان آپس میں جیسے بھائی بھائی ہم کہتے ہیں، تو اس سے زیادہ جو حقیقی بھائی ہے، نسبی بھائی ہے، ان کا جو ہے آپس میں لگاؤ زیادہ ہے، آپس میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو پھر حقیقی بھائی کے کام آتا ہے، پھر وہ مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے جو دوستی کا دم بھرتا ہے اور بڑی گہری دوستی کا جو ہے نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا گہرا دوست ہوں، جگری ہوں، جب مشکل آتی ہے وہ اس کو چھوڑ جاتا ہے، لیکن حقیقی بھائی جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا حقیقی بھائی کا تعلق آپس میں زیادہ ہے، اس کا رشتہ قریبی ہے، وراثت میں بھی اس کا حق ہوگا۔ باقی جو ایمان والے ہیں، باقی جو تمہارے دوست ہیں، ان کے ساتھ تم اگر احسان کرنا چاہو، ان کی ضرورت ہو تو ان کو وراثت کے علاوہ مال ان کو دے دو، ان کی ضرورت کو پورا کرو تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنی جو ہے ضرورت پوری کرے۔ تو ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے جو ہے ان کو مال دیا کرو، باقی وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپس کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں یہ زیادہ جو ہے اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لیے تو حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ بھی اگر دینی ہے تو اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ہے، اپنے رشتہ داروں میں زیادہ حق ہے، پہلے ان کا حق ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کے بعد باقی کسی اور کا حق ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ انسان کو اچھا سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے، آپس کی محبتیں ہونی چاہیے۔ ابھی تو وہ محبتیں باقی نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی، آج سے 10-15 سال پہلے جو دلوں میں محبت ہوتی تھی، اس وقت یہ فون نہیں ہوتے تھے، اس وقت یہ نیٹ کا سسٹم نہیں تھا،
اور خط لوگ بھیجتے تھے اور بڑے دنوں کے بعد خط پہنچتا تھا اور سارے لوگ خوشی خوشی خط کھولتے تھے کہ بھئی میرے بھائی کا خط آیا ہے، میرے ماموں کا، میرے فلاں رشتہ دار کا آیا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہا ہے۔ سارے جمع ہو کر خط پڑھتے تھے اور بیٹھتے تھے، پھر اس کا جواب لکھتے تھے۔ وہ محبتیں الگ تھیں اور لوگ دور ہو کر بھی قریب ہوتے تھے، دلوں میں ہوتے تھے۔ لیکن آج جب ٹیکنالوجی آ گئی، فون آ گئے، سب کچھ آ گیا، اب قریب ہونے کے باوجود بھی دور ہو گئے۔ آج نمبر بھی فون میں موجود ہے لیکن سالہ سال کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ دار کہاں گیا اور کس حالت میں ہے۔ آج جو اتنی دوریاں ہو گئیں، آج گھر میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باپ الگ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، ماں الگ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، بچے 2-3 ہیں تو وہ الگ موبائل لے کر الگ الگ طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپس میں بول نہیں رہے، آپس میں خیریت نہیں پوچھ رہے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے۔ آج تو ٹیکنالوجی نے یہاں تک پہنچا دی ہے۔ تو اس لیے گھر میں جو ہے ماں باپ کا بھی عزت ادب و احترام ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپس میں محبتیں ہو، آپس میں تعلق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔